السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ قرآن میں اللہ نے اپنے نبی کو تنبیہ کی ہے کہ تم کیوں حرام ٹھہراتے ہو جو کچھ اللہ نے حلال قرار دیا ہوا ہے، اور اس کے بارے میں پھر قسموں کا کفارہ بھی مقرر کیا ہے، اور پھر یہ بھی کہا ہے کہ اپنی بیوی سے ایک راز کی بات کہی اور اس کی بیوی نے جب دوسری کو خبر کر دی تو اللہ نے ظاہر کر دیا۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ اور اس واقعے کو، ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے بغیر غیر اللہ کے کلام کے سہارے کے بعد سمجھ میں نہیں آتی کہ کس پر اور کیا کچھ ہے۔ جب تک ہم اس میں، چاہے آپ سایہ ستہ کہہ لیں یا سایہ اربع کہہ لیں یا کسی بھی، یعنی کسی کے تشریح سے لیں گے تو پھر بات سمجھ میں آئے گی، ورنہ قرآن خالصتاً اپنی اس بات کو سمجھا نہیں سکتا، کیونکہ نہ کسی بیوی کا نام ہے اور نہ اس بارے میں ذکر ہے کہ کیا کچھ حرام قرار دیا ہے جو اللہ نے حلال قرار دیا تھا، اس کی بھی وضاحت نہیں ہے۔ تو یہ واقعہ ہم بغیر غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ کے سمجھ ہی نہیں سکتے۔ تو آئیے آج اسی کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس وقت میرے پاس حافظ نذر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دوں گا، پھر جو میری فہم اس سے آپ کو سمجھاؤں گا، اور آخر میں اس کی وضاحت بھی کر دوں گا کہ آج کے دور میں یہ آیتیں کس طرح قابل عمل ہے، کس طرح ہدایت دیتی ہے۔ گزارش یہ ہے کہ درس کو مکمل سنیں تاکہ بات انتہائی واضح ہو جائے اور سمجھ آ جائے۔ سب سے پہلے حافظ نذر احمد کا ترجمہ۔ اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا مہربان ہے۔ اے نبی، جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے تم اسے کیوں حرام ٹھہراتے ہو، اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہوئے؟ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تحقیق اللہ نے تمہارے لیے تمہاری قسموں کا کفارہ مقرر کر دیا ہے، اور اللہ تمہارا کارساز ہے اور وہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اور جب نبی نے اپنی ایک بیوی سے ایک راز کی بات کہی، پھر جب اس بیوی نے اس بات کی کسی دوسری بیوی کو خبر کر دی اور اللہ نے ظاہر کر دیا اس نبی پر، تو اس نے اس کی کچھ کو خبر کر دی اور بعد سے اعلان کیا، اور بعد سے اعراض کیا، پھر اس بیوی کو وہ بات بتلائی تو وہ بولی، آپ کو کس نے خبر دی اس بات کی؟ آپ نے فرمایا، مجھے علم والے، خبر رکھنے والے نے خبر دی۔ یہ سورہ تحریم کی 1 2 3 آیت کا روایتی ترجمہ، جہاں سے سیدھی سی بات ہے کہ اللہ نبی کو تنبیہ بھی کر رہا ہے کہ تم نے کیوں حلال چیز کو حرام قرار دے دیا بیوی کی خوشنودی کے لیے۔ دوسری طرف یہ بھی کہہ رہا ہے کہ قسموں کا کفارہ بھی ہے، یعنی کوئی قسم کھا لی تو اس کا کفارہ کیا کچھ ہے۔ پھر تیسری بات یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ایک بیوی سے چھپایا اور دوسری سے کہا تو اس دوسری بیوی نے کسی اور کو بتا دیا، پھر اللہ نے اس کو ظاہر کر دیا۔ وہ پوچھنے لگی کہ آپ کو کس نے خبر دی، تو خبر جو وہ علم والے، خبر رکھنے والے نے دیا ہے۔ تو اس روایتی ترجمے سے اس پوری تینوں آیتوں کو ایک ماضی کا قصہ بنا دیا جس کا ہدایت سے قطعی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے اوپر کیا کچھ حرام قرار دیا اور کیا حلال قرار دیا؟ کیا اللہ نے پابندی لگائی ہے کہ جو کچھ نبی کیا ہے ویسا ہی مکمل عمل کرو؟ ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ ہدایات کے مطابق ہے کہ جو اللہ کی احکامات کے، اللہ کی کتاب کے ذریعے اللہ کے احکامات کی جو وضاحت ہو رہی ہے اس پر اطاعت ہے۔ نبی کے ہر عمل کی اطاعت نہیں کہ وہ کیسے چلتے تھے، کیا پہنتے تھے، کیا کھاتے تھے، یا کیا پیتے تھے، یا کس طرح شکل بنا کے رکھی تھی، اس کا ہدایت سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو آئیے سمجھتے ہیں پہلے اس کی فہم، اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انتہائی مہربان رحم کرنے والے اللہ کی تمانیت ہے۔ یا ایھا النبی، اے یہ خاص خبر دینے والے۔ یاد رہے کہ یہاں ان نبی کا یعنی خاص خبر دینے والے، کسی کا نام اللہ نے نہیں دیا ہے۔ اس سے واضح ہے کہ کسی ایک کو اللہ مخاطب نہیں ہے، بلکہ جو بھی خاص خبر دے گا اللہ اس سے مخاطب ہے۔ لما تحرمو، کیوں تم چھوڑ رہے ہو، ما احل اللہ لکا، جو اللہ نے تمہارے لیے اپنانے کو کہا ہے۔ تب تغی مرضات ازواجکا، تم تلاش کرتے ہو مرضی اپنے ساتھیوں کی۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ حفاظت سے رحم کرنے والا ہے، یا رحم سے حفاظت کرنے والا ہے۔ یہ جو ہے مرکب توصیفی ہے غفور الرحیم۔ آگے پھر کہہ رہے قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، یقینی اللہ نے لازم کیا تمہارے لیے تم اپناؤ اپنے ماننے کو۔ واللہ مولاکم، اور اللہ تمہارا نزدیک تر ہے، تمہارا مولا ہے، نہیں ولی سے ہے۔ یہ ولی کا مطلب انتہائی نزدیکی، مولاکم تو جو تمہارے انتہائی نزدیکی، یعنی اللہ تمہارا انتہائی نزدیکی ہے، اللہ تمہارا کارساز ہے، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ تمہارا مولا ہے، یعنی سب ہاتھ تھام لینے والا ہے۔ وہو العلیم الحکیم، اور وہی خاص علم سے حکم دینے والا۔ علیم الحکیم پھر مرکب توصیفی ہے، اور دونوں کے ساتھ اللہ گیا، یعنی خاص حکم بھی اور خاص علم والے کا حکم، تو خاص علم سے حکم دینے والا۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ، اور جب تم خوب
چھپا رہے تھے خاص خبر دینے والے. سر یعنی سرر خفیہ اور الف لگ گیا تو اس میں خوب آہستگی سے، خوب خفیہ طریقے سے، اس لیے اس کو راز کی بات بھی کہہ دیتے ہیں. چھپا کر، آہستگی سے، مخفی رکھ کر، تو اس لیے اس کو راز بھی کہہ دیا جاتا ہے. تو وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ، اور جب خاص خبر دینے والے نے خوب خفیہ طریقے سے، اِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ، بعض کی طرف اپنے ساتھیوں سے، حدیثاً ایک بات کا، فلما پس جب، نبأت بہی اس کی خبر دی گئی اس کے ذریعے، یہ ہی کا صیغہ آ رہا ہے کتاب کی طرف، تو پس جب اس کی خبر دی گئی اس کتاب کے ذریعے، واظہرہ، اور اس کو نمایاں کر دیا، اس کو غالب کر دیا، اس کو ظاہر کر دیا، کس نے؟ اللہ نے، علیہ اس کی طرف، عرفا پہچان لیا، عرف سے، عرف کا یہ کہتے ہیں پہچان کو، بعضہ اس کے بعض، وعارضا عن بعض اور اعراض کیا بعض کے بارے میں، درگزر کیا، اعراض کیا، منہ پھیر لیا بعض کے بارے میں. فلما پس جب، نباہا اس کی خبر دی، بہی اس کتاب کے ذریعے، قالت من انباءکا تو بولی کون تجھے خبر دیا. اب یہ جو بولی ہے یہ بیوی کے لیے نہیں ہے بلکہ جماعت کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ خاص خبر دینے والا ایک پوری جماعت کو خبر دے رہا ہے، یہ فرد کی بات نہیں ہو رہی ہے. تو قالت من انباءکا ھذا، تو وہ جماعت بولی کون تمہیں خبر دیا یہ؟ قالا کہا، نبأنی مجھے خبر دیا یہ، علیم الخبیر علم سے خبر رکھنے والے نے. یا پھر یہ مرکب توصیفی اور دونوں کے ساتھ لگا ہوا، علم کے ساتھ بھی، علیم کے ساتھ بھی اور خبیر کے ساتھ بھی. تو خاص خبر سے علم رکھنے والا یا خاص علم کا خبر رکھنے والا. میں ایک بار اس کا رواں ترجمہ کر دیتا ہوں اور پھر اس کی وضاحت کر دیتا ہوں تاکہ بات آپ کی واضح سمجھ میں آ جائے. اے یہ خاص خبر دینے والے، جو تمہارے لیے اللہ نے اپنانے کا کہا تھا تم کیوں چھوڑ رہے ہو؟ تم اپنے ساتھیوں کی رضامندی تلاش کرتے ہو اور اللہ رحم سے حفاظت کرنے والا ہے. یقینی تمہارے لیے اللہ نے تمہارا ماننا تمہیں اپنانے کو لازم کیا ہے، اور اللہ تمہارا نزدیکی ہے اور وہی علم سے حکم دینے والا ہے. اور جب خاص خبر دینے والے نے اپنے بعض ساتھیوں کی طرف ایک بات خوب آہستہ یعنی خفیہ رازداری سے کہا، پس جب اس نے اس الکتاب کے ذریعے خبر کر دی اور اس پر اللہ نے اسے نمایاں کر دیا، ظاہر کر دیا، اس کو بعض پہچان کروایا تھا اور بعض کے بارے میں درگزر کروایا یعنی اعراض کیا. پس جب اس الکتاب کے ذریعے اس کی خبر ہو گئی تو جماعت بولی یہ خبر تمہیں کون دیا؟ کہا خاص علم سے خاص خبر رکھنے والے نے مجھے خبر دیا ہے. تو یہ تو تھا اس کا رواں ترجمہ. اب آئیے اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ آج کے دور میں کس طرح ہدایت ہے اور قیامت تک کس طرح یہ رہنمائی کرتی رہے گی، یعنی قیامت تک یہ آیتیں کس طرح ہدایت ہے اور کس طرح لوگ اس پر عمل کر سکتے ہیں. سب سے پہلی بات جو اللہ نے یہاں پر مخاطب کی ہے النبی کو، اے خاص خبر دینے والے. خاص خبر جو وہ اللہ کی کتاب میں موجود ہے، اللہ کا کلام اللہ کی کتاب میں موجود ہے اور اللہ اپنے کلام کو ہی اس میں جو خبریں دی ہیں اس خبر کی بات کرے. تو اے یہ خاص خبر دینے والے، تم کیوں چھوڑ رہے ہو جو اللہ نے تمہیں اپنانے کو، تمہارے لیے اپنانے کو کہا ہے؟ اللہ نے کیا رکھا ہے؟ آپ سب کچھ اپنائیں. تو اب آپ اپنے ساتھیوں کی خوشنودی کے لیے ایسا کیوں کر رہے ہیں کہ جی اللہ نے سور حرام قرار دیا؟ اللہ تو سور حرام قرار نہیں دے رہا ہے، وہاں اللہ بات کچھ اور کر رہا ہے. یہ میں نے مثال کے طور پر ایک بتا دیا، اور یہ صرف اپنے ساتھیوں کی مرضی تلاش کرنا ہے. کہ اپنے ساتھیوں کی مرضی سے خبر دینے والے کو نہیں چاہیے کہ وہ جو اللہ نے اپنانے کو کہا ہوا ہے اس کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رحم سے حفاظت کرنے والا ہے. اللہ نے جو احکامات دیے اس میں بڑے رحم سے حفاظت کا سامان موجود ہے. اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کریں گے تو ہماری حفاظت بھی نہیں رہے گی اور رحم بھی نہیں ہوگا. جیسے آج مسلم دنیا کا حال ہے، نہ ان پر رحم ہو رہی ہے نہ ان کی حفاظت ہو رہی ہے. دنیا بھر میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، دہشت گرد کہلا رہے ہیں. جتنے برے کام ہیں تمام الزامات مسلم دنیا ہی کی طرف آتا ہے، مسلمانوں پر ہی آتا ہے. ایسا کیوں کہ غیر مسلم پر نہیں آتا؟ وجہ یہی ہے کہ کیونکہ ان لوگوں نے اللہ نے جو چیز اپنانے کو کہا تھا اس کو ان لوگوں نے چھوڑ رکھا ہے اللہ پر افترا کرتے ہوئے. آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ یقیناً اللہ نے تمہارے لیے تمہارے ماننے کو لازم قرار دیا، فرض قرار دیا. فرض قد فرض اللہ لکم، اللہ نے یقینی تمہارے لیے فرض کیا ہے، تمہارے لیے لازم کیا ہے کہ تم اپنے ماننے کو اپناؤ. اگر تم مانتے ہو کہ اللہ ہے
اور ہمیں اللہ کے احکامات کی پابندی اختیار کرنی ہے تو اللہ کی کتاب سے ہی اس کی بات کو سمجھنا ہوگا۔ اللہ کے احکامات کو ہم اللہ کے کلام کے ذریعے سمجھیں گے اور پھر اس پر عمل پیرا ہوں گے، تو ہمیں یہی ماننا چاہیے، اسی کو اپنانا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم غیر اللہ کے کلام سے کسی چیز کی تصدیق کریں اور ہم اس کے پیچھے چل پڑیں کہ ہمیں یہی ماننا ہے۔ جہاں غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ آ جائے، جہاں احکامات کی پابندی غیر اللہ کے کلام کے ذریعے ہو، تو وہاں بات غلط ہو جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ کہہ رہے کہ اللہ تمہارا نزدیکی ہے۔ اب اللہ نزدیکی نہیں رہتا جب اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جس کو اپنا نزدیکی بناتے ہیں وہی لوگ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اس سے بدامنی، معاشرے میں فساد، بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ نتائج نہیں ملتے جو اللہ نے ماننے والوں کو کہا ہے کہ تمہیں کوئی خوف اور حزن نہیں ہوگا، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون والی کیفیت ختم ہو جائے گی۔ کیوں ہوگی؟ اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہی علم سے حکم دینے والا ہے۔ اللہ کا جو حکم ہے وہ علم سے بھرپور ہے، بڑے عالمانہ احکامات ہیں۔ جو حکم ہے اس میں بہت علم پوشیدہ ہے، اس میں بڑی حکمتیں شامل ہیں۔ اگر اس کو صحیح سے سمجھ کر عمل کریں گے تو اس کے وہ نتائج، خوش کن نتائج آئیں گے، اور اگر نہیں کریں گے تو کیونکہ آپ نے حکم بغیر علم والے سے لیا ہوا ہے، غیر اللہ کے کلام سے لیا ہے، تو وہ اللہ سے زیادہ علم تو نہیں رکھتے، اللہ سے زیادہ عالم تو نہیں ہے۔ تو اللہ کے علم کے مقابلے میں کوئی اپنا علم دے رہا ہو اور وہ بات کرنے کو کہہ رہا ہو تو اس کے نتائج بھی غلط نکلتے ہیں۔ تو پھر معاشرے میں خوف اور حزن برقرار رہتا ہے، معاشرے میں بدامنی رہتی ہے، معیشت تنگ ہو جاتی ہے، ایک دوسرے سے مار کٹائی کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ہیرا پھیری کرتے ہیں، تجارت میں یعنی کہ دھوکے بازی ہوتی ہے، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی میں آ جاتا ہے، اور اللہ کا کیونکہ جو حکم ہے وہ علم سے بھرپور ہے، اور جہاں غیر اللہ کے حکم کی اتباع شروع کر دیتے ہیں کیونکہ وہ علم سے بھرپور نہیں ہوتا، اس کے نتائج بھی تباہ کن آتے ہیں بجائے خوش کن آنے کے۔ آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ خاص خبر دینے والے جو ہے وہ کوئی بات اگر خفیہ رکھتے ہیں بعض ساتھیوں کی طرف، مثال کے طور پر اگر آج کوئی قرآن کی خبر سے بات سمجھ رہا ہے، اب اس نے کہہ دیا کہ دیکھو بھائی قرآن میں تو نماز نہیں ہے۔ اب یہ ایسی بات ہے کہ اس کو اگر کھلے عام کریں گے تو ایک فساد کھڑا ہو جائے گا، ایک بگاڑ پیدا ہو جائے گا معاشرے میں، اور فتوی بازی بھی شروع ہوگی، اور معاشی قتل عام بھی آپ کا ہوگا، معاشی طور پر آپ کے ساتھ زیادتی کی جائے گی، اور معاشرے میں آپ کا جو وہ یعنی گھیراؤ کیا جائے گا اور آپ کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ تو اس سے بچنے کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ جب بھی خاص خبر دینے والا اپنے بعض ساتھیوں کی طرف کوئی بات خفیہ طور پر کہتا ہے، جب آپ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا شروع ہوتے ہیں تو بہت ساری نئی باتوں کا انکشاف ہوتا ہے، آپ کے اوپر بات کھلتی ہے۔ تو یہ جو ایسی نئی بات جو ہوتی ہے، خاص خبر ہوتی ہے، بعض لوگ ہی سمجھتے ہیں، تو وہ اپنے قریبی ساتھیوں کو آہستہ سے بتاتے ہیں، خفیہ طور پر بتاتے ہیں کہ کوئی اور نہ سن لے، کوئی بگاڑ نہ پیدا ہو جائے، کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ تو اب وہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ جب یہ خبر آتی تو وہ کیا کہتا ہے کہ پھر جب تمہارے پاس اس کتاب کے ذریعے خبر آ گئی اور اللہ سے نمایاں ہو گیا اس پر، تو اللہ کی خبر اس کتاب کے ذریعے جب نمایاں ہو جائے، مثال کے طور پر اگر کہا کہ جو نماز نہیں ہے تو صلاۃ کیا ہے، وہ اس کتاب کے ذریعے واضح ہو گئی، اس کتاب کے ذریعے صلاۃ کی خبر اس کو اللہ سے نمایاں کر دیا، اللہ کی آیتوں کے ذریعے اس کو نمایاں کر دیا، یعنی سب پر واضح ہو گیا، اس کی پہچان ہو گئی۔ اب جب اس کے بعض لوگ پہچان کر لیتے ہیں تو اب یہ ہوتا ہے کہ جب پہچان ہوتی ہے تو یا تو اس پر وہ عمل کر لیتے ہیں یا خاموش رہتے ہیں، درگزر کرتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے سمجھ لیا، صرف اللہ کے احکامات کی پابندی اختیار کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے نماز کو چھوڑ دیا اور صلاۃ کو اپنا لیا، جو اللہ نے قرآن میں صلاۃ کہا ہے۔ لیکن اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو کہتے ہیں نہیں جی اگر ہم نے نماز چھوڑا ہم پر فتوے لگ جائیں گے اور ہمارا جینا محال ہو جائے گا، اور رشتہ داری نبھانا اور معاشرے میں رہنا اور یہ کرنا اور وہ کرنا، نہیں اپنی بے انتہا مجبوریاں گنوانا شروع ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم دکھاوے کے لیے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ جو اعراض کر رہے ہیں بعض کے بارے میں، تو بات یہ ہے کہ اب اس کا لگے اس کی خبر تمہیں کہاں سے ملی ہے؟ تو جب اس کی خبر تمہیں اس کتاب کے ذریعے مل گئی ہے تب اس پوری جماعت کو چاہیے کہ وہ بتائے دیکھو یہ خبر یہ اس قرآن میں موجود ہے، کہیں باہر سے نہیں ہے، اور یہ خبر مجھے جو ہے وہ علم سے خبر رکھنے والے نے دیا ہے، یعنی اللہ کا حکم ہے، جو اللہ سے زیادہ کوئی علم رکھنے والا نہیں، اللہ سے زیادہ کوئی خبر رکھنے والا نہیں ہے، تو اللہ جو ہے وہ اپنی خاص خبر خاص علم کے ذریعے دے رہا ہے، تو ہمیں اس کی پابندی اختیار کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ ہم لوگوں سے ڈریں اور اس کی طرف رہ جائیں۔ تو بہرحال یہ تھی اس کی فہم، اس کو آپ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو کسی غیر اللہ کے کلام کے سہارے کی قطعی ضرورت نہیں ہے، صرف الفاظ پر غور کریں، اللہ نے جو لفظ دیا ہے اس کی تہہ تک پہنچیں، اس کے احکامات کو سمجھیں،
کیوں سمجھنا؟ اس لیے کہ اللہ رحم سے حفاظت کرنے والا، اس کے احکامات کے تحت کام کریں گے تو رحم سے حفاظت ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ ہی آپ کا نزدیکی ہو جائے گا، اور اللہ کا ہر حکم جو ہے وہ علم سے بھرپور ہے، لہٰذا آپ کو جو کچھ اللہ نے اسی لیے لازم کر دیا، فرض کر دیا ہے کہ اپنے ماننے کو تمہیں ہی اپنانا ہے۔ اور جب بھی کوئی بھی خاص خبر، جب کسی کو قرآن کے ذریعے اس کی بات واضح ہوتی ہے تو یقینی سی بات ہے پہلے وہ چند ساتھیوں کو ہی بتاتا ہے۔ جب وہاں سوال ہوتا ہے کہ یہ خبر تمہیں کہاں سے ملی، تو وہ آیتوں کے ذریعے اللہ سے اس کو نمایاں کروا دیتا ہے، اس کی پہچان کروا دیتا ہے، اور جب یہ پہچان ہو جاتی ہے تو بعض اسے اپنا لیتے ہیں اور بعض جو ہے اس کے بارے میں درگزر کر جاتے ہیں۔ بات یہی کہی جا رہی ہے کہ تمام جماعت کو جب اللہ کہہ رہا ہے، یعنی کہ اجتماعی طور پر بات ہوتی ہے، جماعت کو بھی چاہیے کہ جب یہ خبر اس کی مل جائے اس کتاب کے ذریعے، اس سے یہ خبر مل گئی کہ کیا کچھ ہے، تو پھر یہ واضح کر دے کہ بھائی یہ جو ہے یہ ہمیں علم سے خبر رکھنے والے سے یہ خبر پہنچائی گئی ہے، لہٰذا اب جو ہے ہمیں اسی پر عمل کرنا ہے، ہم غیر اللہ کے کلام کی اتباع چھوڑ دیں گے، اس میں کسی طرح کی ملاوٹ نہیں کریں گے، اللہ کے کلام میں شرک سے مکمل پرہیز کریں گے، اس کے مطابق ہی عمل کریں گے۔ میرے خیال میں اتنی وضاحت بہت کافی ہے، پھر بھی کوئی تشنگی رہ گئی ہو تو بعد میں سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔